کل اس نے عمران ریاض نے اگر گفتگو کی ہے مریم نواز کے خلاف، رات کی تاریکی میں اس کو جس انداز سے گرفتار کر لیا گیا، اللہ کرے وہ خیر خیریت سے ہوں، اللہ کرے وہ ٹھیک ہوں، لیکن اگر وہ اس کے بارے میں یہ ہے۔ شعیب شاہین صاحب، آپ سے ہم ذرا بات کا آغاز کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سر یہ جو بات بیرسٹر ظفر نے کی ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے، آپ سمجھتے ہیں یہ ملکی مفاد میں ہے جس خط کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جس خط کی بات کی جا رہی ہے؟ دیکھیں میں تو کل میٹنگ میں نہیں تھا اتفاق سے، لیکن جب میں ٹیوزڈے والی بات ہے اس دن میں میٹنگ میں تھا اور یہ بات بھی انڈر ڈسکشن آئی تھی۔ دیکھیں جو بات کی ہے نا خان صاحب نے، اس کو ٹرو پرسپیکٹو میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو مس کوٹ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا معاہدہ ان کے ساتھ ہوا تھا، ہم نے گارنٹی دی تھی کہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے آئی ایم ایف پروگرام کو، کنڈیشن یہ ہے کہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہو تاکہ پبلک سپورٹ سے جو گورنمنٹ آئے وہ ریفارمز کرے، وہ ریفارمز کر کے کٹ کرے، جو $18 بلین سالانہ مفت مراد اشرافیہ لے رہا ہے اس کو کم کرے اور انویسٹمنٹ لے کر آئے۔ جو آپ آئی ایم ایف کے ساتھ شرائط کر کے عام اور غریب آدمی پہ جو ظلم ڈھاتے ہیں، مثلا $16 بجلی کا یونٹ کو $70 پہنچا دیا، کہتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ شرط ہے۔ $500 جس کا گیس کا بل تھا آج 5000 سے زائد چلا گیا۔ اب یہ $70 بجلی کا یونٹ چلا جائے گا $170 میں، اور یہ جو $500 والا 5000 میں گیا ہے یہ چلا جائے گا $50,000 میں۔ اب اس طرح کا جو ظلم ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جو ان میں نہ کیپیسٹی ہے، نہ ان میں کوئی ول ہے، نہ انہوں نے اس کو پراپرلی یہ کوئی کام کرنا ہے۔ شعیب صاحب، بانی پی ٹی آئی نے خط لکھ دیا ہے؟ میرے نالج میں نہیں ہے، میرا خیال ہے ابھی تک شاید نہیں گیا، میری انفارمیشن یہ ہے۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں لیکن میری انفارمیشن یہ ہے، I might be wrong، مجھے زیادہ نہیں پتا کیونکہ میں کل سے اس پروسیس میں شامل نہیں تھا، میں اپنے کیسز میں تھا۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مس کوٹ کیا جا رہا ہے۔ سنیں جو پرپس ہے نا، جو بات ڈسکس ہوئی ہے، میں صرف ایک منٹ بات مکمل کر لوں۔ مقصد یہ ہے کہ جب ایسی بجلی مہنگی ہو جائے گی آپ کی فیکٹری بند ہو جانی ہے، ویسے ہی بند ہو چکی ہے، جو رہی صحیح کسر ہے وہ ختم ہو جانی ہے، انویسٹمنٹ آپ کی باہر سے آئے گی نہیں، انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ کے اوپر کوئی ٹرسٹ کر کے گورنمنٹ کوئی نہیں لائے گا آپ کی انویسٹمنٹ، نہ اوورسیز آئے گا۔ اس طرح کا جو بھی کوئی کام کریں گے یہ سب سے بڑا ظلم ایک عام آدمی پہ ڈالیں گے۔ اس حوالے سے بات ہوئی تھی اور اس کو مس کوٹ کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ سٹیٹ کی دشمنی کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، سادہ سے سوال یہ ہے، سمپل بات ہے، آپ کا سمپل اور سادہ اور آسان بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو پیسے نہ دیے جائیں آئی ایم ایف کی طرف سے۔ یہ بالکل نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر جس کا لیجٹیمیٹ گورنمنٹ ہے وہ کرے، اس کے اوپر پراپرلی انویسٹیگیشن ہو، انکوائری ہو، جس کا حق ہے اس کو گورنمنٹ ملے، اور جو اصل ہدف ہے ریفارمز کا۔ نہیں سر، گورنمنٹ آپ کو آئی ایم ایف تو نہیں دلائے گی نا، یہ آئی ایم ایف کا تو مینڈیٹ نہیں ہے، ان کا تو چارٹر ہی نہیں ہے۔ ہمارا یہ ہے کہ جو ریفارمز ہیں وہ کر سکتے ہیں جو لیجٹیمیٹ گورنمنٹ ہوگی، یہ ان کا تو نہ کیپیسٹی ہے انہوں نے کرنا ہے۔ یہ جو غریب آدمی پہ ظلم ڈھائیں گے آپ اگلے 6 مہینے میں دیکھ لینا انہوں نے کرنا کیا ہے۔ ہم اس سے روکنا چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی کام نہ کرے جو پبلک کے اوپر برڈن ڈالے۔ آپ ریفارمز کرائیں۔ سر آپ کے پاس کیا پالیسیز ہیں؟ ہمارے پاس ہے نا، اگر آپ کی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو آپ لوگوں کے پاس کیا پالیسی ہے کہ آئی ایم ایف سے قرضہ نہیں لیں گے، اور آئی ایم ایف سے قرضہ نہیں لیں گے اور پھر یہ غریب عوام کے اوپر اس کو شفٹ نہیں کریں گے؟ سب سے پہلی بات ہے آپ کے پاس $18 بلین سالانہ UNDP کی رپورٹ ہے، اس کے مطابق آپ ڈال رہے ہو، اشرافیہ کو مفت مراد دے رہے ہو۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ مراد آدھی تو کم کریں۔ آپ کا بجلی کا یونٹ $70 والا $12 پہ واپس آ جائے گا۔ آپ کے پاس جو سچویشن آج بڑھ رہی ہے اور جس حالت میں آپ چلا رہے ہو ملک کو، 89 انہوں نے وزیر و مشیر رکھے ہوئے تھے، اور جس انداز پہ انہوں نے حکومت پی ڈی ایم چلائی ہے اس سے زیادہ بدتر حالت میں انہوں نے ملک چلانا ہے۔ بہت آسان سی سادہ سی بات ہے، اگر آپ لوگ یہ بات کہیں تو کوئی بھی آپ کو نہیں کہے گا کہ آپ کی پارٹی ملک دشمنی کر رہی ہے، لیکن اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف پاکستان کو قرض ہی نہ دے تو پھر اس پہ کہا جائے گا۔ اب یہ پرابلم ہے نا سر، آپ مختلف بات کر رہے ہیں، بیرسٹر ظفر مختلف بات کر رہے ہیں، آپ کی دیگر جماعت کے دیگر لوگ مختلف بات کر رہے ہیں۔ نہیں، انہوں نے بھی یہ کہا، میری بہرحال تفصیل سے بات ان سے نہیں ہوئی، انہوں نے جو میری موجودگی میں ڈسکشن ہوئی ہے خان صاحب کے ساتھ وہ یہ بات ہوئی تھی۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قرضہ نہ دیں، انہوں نے کہا بھائی جو بات آپ مذاکرات کریں اس کے ساتھ جو کنڈیشنز فلفل ہونی تھیں وہ بھی ان سے طے کرا لیں، جو کنڈیشنز طے ہوئی تھیں خان صاحب کی موجودگی میں۔ یہ ہوا تھا کہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز، اچھا الیکشن فری فیئر نہیں بھی ہوئے، ہو گئے،
مگر جو رات کی تاریکی میں ڈاکہ زنی ہوئی ہے اس کے بارے میں تو پوچھ لیں کہ جو معاہدے کا ایک حصہ تھے. لیکن سر یہ آئی ایم ایف کا مینڈیٹ نہیں ہے نا سر. اب آپ مجھے بتائیں سر, نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی, شرط پہ ہم نے سپورٹ کیا تھا اس کی پہلی کنڈیشن یہ تھی, زمان پارک میں گئی تھی نا ہمارے ساتھ, تو پھر ہم تو گورنمنٹ میں نہیں تھے اس وقت بھی, آج بھی نہیں ہے, لیکن اس وقت یہ کنڈیشن پریسیڈنٹ تھی فری سر. دیکھیں اگر یہ اگین میں وہی بات کروں گی, اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو یہ تو آپ کی بات سنی جائے گی, لیکن جو دوسری بات جو موقف دوسری بات نہ ہماری ہے, آج علی ظفر نے اس کو واضح کیا ہے. ظفر صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی جیو پر پروگرام میں موجود تھے, انہوں نے اس پر بات کی ہے, اور یہی بات جو میں آپ سے پوچھی ہوں یہی انہوں نے بات کی ہے. سر آپ مجھے بتائیے, نون لیگ اور پیپلز پارٹی حکومت کی وہ بھی بات کر رہے تھی, آپ بھی بات کر رہے تھے, ان لوگوں کے معاملات بھی طے پا گئے, عہدوں کی تقسیم بھی ہو گئی, آپ لوگوں نے وزیر اعظم کے امیدوار کا اعلان کیا, پھر اس کے بعد کوئی ہلجل جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی, کوئی ہلچل نظر نہیں آ رہی, کوئی حکمت عملی آپ کی نظر نہیں آ رہی, کسی کے ساتھ آپ رابطہ نہیں کر رہے. یا آپ کے نامزد امیدوار جو ہیں وہ عمر ایوب صاحب ہی ہیں, اور پھر اگر ہیں تو وہ وزیر اعظم ہو کیسے سکتے ہیں؟ دیکھیں نامزد امیدوار ہمارے وہی ہیں, ہم اس دوران الیکشن کمیشن میں بھی تھے, ہائی کورٹس میں بھی تھے. الیکشن کمیشن نے زیادتی کرتے ہوئے, سہولت کاری کرتے ہوئے, جس طرح ہمارے ساتھ ماضی میں زیادتیاں کی اسی طرح کی حرکتیں کی. کل سارے کے سارے ہماری پٹیشنیں ڈسمس کر دی, میکسیمم جو باقی ہیں ان کو پینڈنگ کر دیا اور نوٹیفیکیشنز کر دیے. ہائی کورٹ کے آرڈر کو بھی انہوں نے ڈسٹ بن میں ڈال دیا. مگر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ, اب ہمارا یہ خیال تھا کہ ہمارے حق جو ہے وہ فوری طور پر میں مل جائیں گے, کیونکہ ہمارے پاس فارم 45 موجود ہیں. فارم 45 وہ ہوتا ہے جو الیکشن ریزلٹ کہلاتا ہے, باقی 47 48 صرف کنسالیڈیشن ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے, جمع تفریق کے علاوہ اس کا کچھ نہیں ہوتا. انہوں نے کیا کیا, فارم 45 کے مطابق جو پریزائڈنگ آفیسرز نے رزلٹ دیے ہیں اس کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈالا, اٹھا کر کے ایک نیا فارم بنا دیا, اور وہ نیا فارم کے اوپر صرف ایک بندے کے دستخط. مثلا جیسے اب میرے حلقے میں 387 پولنگ سٹیشنز میں 3000 مختلف اشخاص کے دستخط ہیں 45 پہ. ایک بندے نے, ریٹرننگ افسر نے صرف ایک دستخط کیا, اس کو جھوٹ کیا, جو ہارنے والا ہے اس کو اپ گریڈ کیا, جیتنے والے کو ڈاؤن گریڈ کیا, اٹھا کر کے دے دیا. صدارت کا امیدوار کون ہے سر آپ کا؟ کیا عارف علوی صاحب بھی ریپیٹ ہو سکتے ہیں؟ عمران خان صاحب جس کو نامینیٹ کریں گے وہی ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے. اچھا سر, آپ لوگوں کی جانب سے پنجاب اور کے پی کے میں اسپیکر کے حوالے سے امیدواروں کا اعلان کیا گیا, لیکن قومی اسمبلی میں اس حوالے سے کوئی نام سامنے نہیں آیا. میرا خیال ہے آ جائے گا, الیکشن تو ہم لڑیں گے اور آ جائے گا. میرا خیال ہے ابھی تک آج نہیں کیا, فیصلہ ہی نہیں ہوا, ٹیوزڈے کو ہو جائے گا. میرا خیال ہے یہ تو اب چونکہ قومی اسمبلی کا 5 دن رہ گئے, وہ کر دیں گے, جس دن وہ نامینیٹ کر دیں گے اگلے دن وہ. سر آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس تھا, آپ کے وزارت اعلیٰ کے امیدوار جو ہیں اسلم اقبال صاحب وہ بھی حلف لینے نہیں آئے. عامر ڈوگر نے یہاں بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا, لیکن پولیس اس کی تردید کر رہی ہے. کہاں ہیں اسلم اقبال صاحب, اور حلف اٹھانے کب آئیں گے؟ کیونکہ obviously جب اگر وہ وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں, وہ خیریت سے ہوں, مگر پولیس سارے ان لوگوں کی تردید کرتی رہی ہے جو چلا کشی کرتے رہے ہیں, خواہ وہ شیخ رشید ہو, خواہ وہ عثمان ڈار ہو, خواہ وہ صداقت عباسی ہو, خواہ علی نواز اوان ہو, یا بے شمار سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے جو کارکن تھے, خواہ عمران ریاض ہو, سب کی گرفتاری کی وہ تردید کرتے رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. ہائی کورٹوں میں بھی آ کے جھوٹ بولتے رہے ہیں, خواہ اعظم خان ہو, اور اس کے بعد جب برآمدگی ہوتی ہے وہ سب کو پتا ہے کہ وہ کہاں سے برآمد ہوئے اور کیسے برآمد ہوئے. لہٰذا اللہ کرے وہ خیر خیریت سے ہوں, اللہ کرے وہ ٹھیک ہوں, لیکن اگر وہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ گرفتار ہو گئے ہیں یا کڈنیپ کر لیے گئے ہیں, دونوں میں سے اگر کوئی صورت ہے, تو یہ ایک اور تماچا ہوگا جمہوریت کے منہ پہ کہ آپ نے کل, اس نے عمران ریاض نے اگر گفتگو کی ہے مریم نواز کے خلاف, رات کی تاریکی میں اس کو جس انداز سے گرفتار کر لیا گیا, اور جس طرح اس نے بات کی اسد طور نے سنا ہے اس کو بھی گرفتار کر لیا, جس طرح یہ اسلم اقبال ہے وہ اپوننٹ کینڈیڈیٹ ہے آپ کا, رات کی تاریکی میں اگر دن کی روشنی میں جو بھی کیا اس کو اگر کڈنیپ کیا یا گرفتار کیا, یہ کسی لحاظ سے نہ جمہوریت کے لیے درست ہے, نہ آئین کے لیے, نہ قانون کے لیے. صحیح. سر بیرسٹر ظفر کو پی ٹی آئی اپنا چیئرمین بنانے جا رہی ہے, بیرسٹر گوہر کو ہٹایا جا رہا ہے, اس کی کیا ریزن ہے سر, کیوں؟ مجھے نہیں پتا ان دونوں چیزوں کا, لیکن مجھے جو کل پتہ چلا تھا کہ یہ انفارمیشن ملی تھی, کیونکہ کل میں میٹنگ میں نہیں گیا جو مجھے میٹنگ ملی تھی, لیکن آج میں نسیم زہرا کے شو میں تھا تو وہاں مجھے نسیم کہہ رہی تھی کہ علی ظفر نے معذرت کر لی ہے ٹو بی دی چیئرمین. تو یہ پہلے دن جس دن بات ہوئی تھی اس دن بھی حامد خان صاحب کو فرسٹ آفر ہوئی تھی, حامد خان صاحب نے معذرت کی تھی, پھر گوہر صاحب کا نام آیا تھا. یہ دیکھیں یہ سارا کیئر ٹیکر سیٹ اپ. لیکن سر آپ کی پارٹی کے جو شیر افضل مروت صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ بیرسٹر گوہر صاحب بہتر کام نہیں کر رہے تھے, ناقص ان کی پالیسیز کی وجہ سے ان کو ہٹایا جا رہا ہے.
دیکھیں میں تو ایسی بات نہیں کر سکتا نا، اس لیے کہ میرا اگر کوئی اختلاف بھی ہو، میں پارٹی پالیسی کا پابند ہوں، میں پارٹی کے اندر بیٹھ کے بات کروں گا۔ آپ کا ہے ویسے اختلاف؟ نہیں، میرا تو کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر اگر کوئی میرا فرض کرو کوئی اختلاف ہو یا میری کوئی بات ہو تو میں پارٹی کے اندر بیٹھ کے بات کروں گا۔ میرا اختلاف پارٹی کے اندر ہوگا، کسی سے بھی ہو سکتا ہے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ گوہر نے کوئی ایسا کام کیا ہے۔ گوہر نے بڑی محنت کر کے اپنا ٹائم دیا، اپنی محنت کی، ایفرٹس کی، اور سارا دیکھیں ہم تو جس کو بھی بنائیں گے ہم تو ساری انسٹرکشن لیتے ہیں عمران خان سے، فیصلے انہوں نے کرنے ہیں، اور کوئی ہمارے پاس گوہر ہو، میں ہوں، علی ظفر ہو، کوئی بھی حامد خان صاحب ہوں، کوئی بھی شخص ہو، فیصلہ سازی کا اختیار دو اداروں کے پاس ہے، یا عمران خان یا کور کمیٹی، انہوں نے فیصلے کرنے ہیں۔